الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ آج کے بعد اب مفصل گفتگو کے حوالے سے فقط دو ہی موقع اور ہوں گے، اور اب گفتگو کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. ارشاد پروردگار ہے، اے حبیب کہہ دیجئے کہ فللہ الحجۃ البالغہ، کہ اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے. ایسی حجت، ایسی دلیل کہ جس کے سامنے دل سے اگر انسان پوچھے تو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. فلو شاء لہداکم اجمعین، لیکن یہ پروردگار کا طریقہ کار نہیں ہے کہ سب کو زبردستی ہدایت دے دے. بہرحال پہلا اسٹیپ تو انسان ہی کو لینا پڑے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو بہت کچھ دے کر اسے اس دنیا میں بھیجا ہے. جو ریسیپشن کا مطالبہ ہے کہ وہ ریسیو کرے، وہ قبول کرے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زیرو پر کھڑا کر کے پھر پروردگار عالم نے یہ مطالبہ کیا ہو، بلکہ عقل و فطرت کے حوالے سے بہت کچھ انسان کو دیا ہے، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی ہے. یہ غور و فکر کی دعوت بھی ابتدا میں فطری ہی ہے کہ انسان خود ہی اس قوت اور طاقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے سے پہلے بھی بہت سے افراد غور و فکر کیا کرتے ہیں. ہر نارمل انسان چاہے وہ کسی بھی دین پر نہ ہو، بہرحال کسی نہ کسی معاملے میں وہ غور و فکر کیا کرتا ہے، اور یہ انسان کی وہ صلاحیت ہے کہ قرآن مجید نے اسے بار بار اپیل کیا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے، سمجھے، غور کرے، فکر کرے. خود قرآن مجید میں بھی غور و فکر ہی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ انسان قرآن مجید کے اندر فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے. کیا ہم اس آیت کو فراموش کر سکتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے یہاں پر دلوں کی بات کی ہے، عقل کی بات بھی اور ساتھ ساتھ دل کی بات بھی. جہاں تک ہم پہنچ چکے، یعنی وہ ہمارے دوست جو مسلسل آ رہے ہیں وہ اس ترتیب کو یقیناً محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی تقاریر کے اندر ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی کہ انسان کو پروردگار عالم نے جہاں تعقل کی طاقت دی ہے، اس کے بعد ہدایت کے لیے وحی نازل کر کے اپنے منتخب بندوں کو یہ حکم دیا کہ پیغام پہنچاؤ، اور انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا. اور جب یہ کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی کیا چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایجاد ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ اور پھر الٹیمیٹلی جو چیز انسان کے اندر ایجاد ہونی چاہیے
وہ اس کے دل میں حساسیت ہے، ایک سینسیٹیو ہارٹ انسان کا ڈیولپ اگر ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری باتوں کو اسے کنسیو کرنا آسان ہو جائے گا، پھر بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جسے قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو اگر دل میں نہ اترے تو ممکن ہے کہ وہ دماغ تک محدود ہو جائیں اور آگے وہ سلسلہ نہ بڑھ پائے. اگر ہم علماء کی کتابوں کو دیکھیں، اور فقط علماء کی کتابیں کیا، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، اگر ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں، احادیث کے مصادر کو دیکھیں، تو جو ہمارے پاس 3 کیٹیگریز آتی ہیں اسلام کی تعلیمات کی، وہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات اگر آپ یوں پھیلانا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ سمیٹیں تو اسلام کی تعلیمات 3 عنوانات میں خلاصہ کی جا سکتی ہیں، اس کو سمرائز کیا جا سکتا ہے، اس کو ایبرج کیا جا سکتا ہے 3 کیٹیگریز میں. نمبر 1 آئیڈیالوجی، عقائد، فیتھ. کیا چیز ہے جسے اسلام اصول دین کے طور پر پیش کرتا ہے؟ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نمبر 2 اسلام کیا چیز ہے کہ جو ہم سے پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اعمال کیا ہیں کہ جو خدا ہم سے انجام پاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، جس کو آپ فروع دین کہہ دیجئے، شریعت کہہ دیجئے، فقہ کہہ دیجئے، احکام کہہ دیجئے، کمانڈمنٹس کہہ دیجئے، پریکٹسز کہہ دیجئے، عنوان آپ جو بھی رکھیں، مگر یہ تمام کی تمام ایک کیٹیگری کے اندر سمرائز ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ ہے اخلاقیات، کہ کچھ ایتھکس ہیں، کچھ ویلیوز ہیں جو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر اسٹیبلش ہو جائیں، ڈیولپ ہو جائیں. اور اب ان سب کے لیے جو مخصوص انسان سے مطالبہ ہے کہ کس چیز کو مہمیز دیں تو وہ عقائد قبول کر لے گا. کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اس کے اعمال تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ اخلاقیات کا تعلق ہے. یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر، میرے نوجوان دوست اگر توجہ کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر عقائد کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، اعضاء و جوارح کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور انسان کے نفس، اس کی روح اور اس کے دل کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے. یہ 3 کیٹیگریز اس طریقے سے ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں. انسان کے پاس عقل ہے تو پہلا مطالبہ اسی سے ہے کہ کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، کچھ نہ ہو تو تمہاری عقل تمہارے پاس موجود ہے، غور و فکر کرو. جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور بنیادی عقائد تک خود پہنچ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے وہ آیتیں بھی رکھی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو اس طرح سے اپیل کرتی ہیں. مثلا سورہ مبارکہ دہر کی پہلی آیت، اگر ایک انسان مسلمان نہیں بھی ہے مگر اس کے لیے بھی اس آیت کے اندر غور و فکر کا سامان ہے، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم انسان کی عقل کو اپیل کر رہا ہے. اور ایسی کتنی ہی آیتیں ہیں. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. پروردگار بنیادی سوال کرتا ہے، اے انسان ذرا غور کرو اس بات کے اوپر، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر شے بھی نہ تھا. چھوڑو خدا کی بات مت کرو کہ خدا ہے یا نہیں، تم اپنی بات کرو کہ ہمیشہ سے تھے یا عدم سے وجود میں آئے ہو. اب کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے تاریخ ولادت، اس تاریخ کو پیدا ہوئے، تو یہ اعلان ہے کہ اس تاریخ سے پہلے دنیا میں نہیں تھے. تو دنیا میں آنے کے بعد تو جب تک انسان ارادہ نہ کرے وہ کوئی کام نہیں کرتا. کام ارادے پر موقوف ہوتا ہے. جب وہ خود نہیں تھا تو کس کے ارادے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آیا؟ وہ کون ہے کہ جس کے ارادے کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر آیا؟ ایسی کتنی ہی آیتیں ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، تم تو کچھ نہیں تھے، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. وہ جو بھی ہے اس نے تمہیں زندہ کیا، چاہے تم اس کا نام نہ جانتے ہو مگر وہ کوئی تو ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا. آپ سورہ اخلاص کا بھی انداز اگر دیکھیں تو انسان کے اسی فطری رجحان کی طرف اسے متوجہ کیا گیا ہے کہ قل هو اللہ احد. اے حبیب منزل ہدایت میں انہیں متوجہ کرو کہ وہ کہ جس کی طرف ان کی فطرتاً توجہ ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا، وہی اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے.
یہ انسان کی عقل کو اپیل کیا جا رہا ہے. اگر انسان کا قیامت کیسے برپا ہوگی، کیسے مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ پروردگار عالم سورہ مبارکہ یاسین میں ایک مرتبہ پھر انسانی عقل کو متوجہ کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ عجیب انسان ہے کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. دیکھیے آیا تھا ایک مشرک پیغمبر اکرم کے سامنے ایک ہڈی لے کر، بوسیدہ پرانی زمین کھود کر کہیں سے وہ ہڈی لے کر آیا، اور پیغمبر اکرم کے سامنے اس نے اسے مسلا، اور پاؤڈر بنانے کے بعد کرش کر کے جب پاؤڈر بنا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ اے محمد، اس ہڈی کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ خدا اسے واپس زندہ کرے گا؟ اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو؟ پروردگار عالم اسی کی بات کو کوٹ کرتا ہے اور عقل انسانی کو متوجہ کرتا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم. یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہی رمیم، جبکہ یہ کرش ہو کر پاؤڈر ہو چکی ہیں، ریزہ ہو چکی ہیں. قل، اے حبیب ان سے کہیے کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کم سے کم ابھی یہ پاؤڈر تو موجود ہے، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس وقت زندہ کیا تھا جب کچھ بھی موجود نہیں تھا. جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے ان بوسیدہ ہڈیوں کو واپس زندہ کرنا کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بکل خلق علیم، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تم اس کی قدرت کو تو سمجھو کہ تم خدا کو محتاج سمجھ رہے ہو یا اللہ کل شیء قدیر سمجھ رہے ہو. جو اللہ کل شیء قدیر ہے اس کے لیے یہ سارے سوالات بے معنی ہیں کہ وہ کیسے زندہ کرے گا، وہ کیسے پیدا کرے گا. نہ اس کے علم میں کمی آئی ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی آئی ہے. نہ اس کے علم میں کمی ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی ہے. جو سمیٹ کر علم کلام میں علماء نے کہا، اور بالکل صحیح کہا، کہ اگر صفات ثبوتیہ کو پھیلائیں تو بہت سی ہیں. جوشن کبیر پڑھتے جائیے، صفات پروردگار، انسان بس پڑھتا چلا جائے، ایک کے بعد دوسری صفت، دوسرے کے بعد تیسری صفت. یہ تمام ایٹریبیوٹس جو پروردگار عالم کے ہیں. یعنی کس طریقے سے واقعاً ہم مکتب آل محمد پر فخر نہ کریں تو کیوں نہ کریں؟ ہمیں جس طرح سے جوشن کبیر کے اندر آل محمد نے پروردگار کا تعارف کروایا ہے، کوئی مثال ہو تو بیان کی جائے. ذرا غور کیجئے کہ خدا کو مخاطب کر کے معصوم سکھا رہے ہیں کہ یوں کہو کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ خدا کہ جسے ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار کے سننے سے غافل نہیں کرتا. کہاں پروردگار کی بے نیازی کو اس طرح سے کوئی اور بیان کر سکتا ہے؟ جو مزاج شناس ہو کہ پروردگار کا مزاج کیا ہے، خدا کی مناجات خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش کی جائے گی، تو وہی بتا سکتا ہے کہ جو وہاں کے دربار کے آداب سے واقف ہو اور آشنا ہو. تو اب علماء علم کلام، میں عرض کر رہا تھا کہ صفات کو آپ پھیلائیے تو کتنی صفات ہیں، لیکن اگر آپ سمیٹیں تو کل دو صفتیں، ایک خدا کا علم اور دوسری خدا کی قدرت. وہ سمیع ہے، اس کی سماعت انسانوں کی جیسی نہیں ہے. انسان کان کے ذریعے سنتا ہے، وہ کان کا خالق ہے. وہ بصیر ہے مگر انسانوں کی طرح نہیں. انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ آنکھ کا خالق ہے. آنکھ سے دیکھنا یہ انسان کا وصف ہو سکتا ہے، خدا کا وصف نہیں ہے. خدا کے اندر بندوں کی صفتیں تلاش کرنا یہ خدا کے کمال کو بیان نہیں کیا جا رہا، یہ خدا کے لیے نقص ہے. بندے کا یہ کمال ہے کہ وہ خدا کی صفات کو اختیار کرتے ہوئے کبھی ید اللہ کہلائے، کبھی عین اللہ کہلائے، کبھی وجہ اللہ کہلائے. تخلقوا بخلق اللہ، یہ تو حکم بھی دیا گیا. لیکن برادران عزیز کا ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر عقل انسانی کو یا وہ خود متوجہ ہو جائے آسمان و زمین کے اندر نشانیوں کو دیکھ کر، اور یا پھر اسکرپٹ کے اندر، چاہے وہ اسکرپچر قرآن کا یا کوئی اور، مگر اس میں جہاں عقل انسانی کو اپیل کیا گیا ہے وہ متوجہ ہو اپنے خالق کی طرف. وہ مصنوع ہے، صانع کی طرف متوجہ ہو جائے. وہ اگر
بنایا گیا ہے تو بنانے والے کی طرف متوجہ ہو جائے، یا وہ کہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو بنایا، جو اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ کنجیکچرز ہیں، تھیوریاں آپ پیش کرتے رہیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اِن یتبعون الا الظن، یہ صرف اور صرف کنجیکچرز کی پیروی کر رہے ہیں، تکے بازیاں کر رہے ہیں، وائلڈ گیسز ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اس طرح کے کنجیکچر سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ وائلڈ گیسز ہیں کہ یوں تھا اور ایسا ہوا ہوگا اور ایسا ہوا ہوگا، آپ دیکھنے گئے ہیں؟ آپ دیکھنے گئے تو کیوں ان کنجیکچرز کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا اسے قبول کرے، جبکہ اس کی طرف وحی کے ذریعے سے رہنمائی کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو قل هو اللہ احد، باقی سب افسانہ ہے، حقیقت فقط ذات پروردگار ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر جب حجت خدا آ کر متوجہ کرے تو پھر تفصیلات معلوم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بنیادی اصول عقل انسانی سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر حجت خدا کی طرف سے تعلیمات اس میں ایڈ کی جائے تو انسان تفصیلات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل قیامت کے وجود کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہاں واقعا قیامت ہونی چاہیے، جس پر میں عرض کر چکا، لیکن اب اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیے عقل انسانی صرف اتنا کہتی ہے کہ جو خدا کی بات نہ مانے اسے سزا ملنی چاہیے۔ عقل انسانی جزا کی بھی بات نہیں کرتی، توجہ کیجیے گا، عقل انسانی سزا کی بات کرتی ہے، جزا کی بات نہیں کرتی۔ اور تقاضا یہی ہے کہ جب اس نے بنایا ہے تو تم ہو کیا؟ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تمہیں کوئی جزا دی جائے؟ جب وہ مالک ہے تو مالک کو حق ہے کہ وہ مملوک سے مطالبہ کرے کہ تم میرے غلام ہو۔ اب عبادت کہتے ہی غلامی کو ہے، اب یعنی غلام، عبادت یعنی اس کی غلامی کا کوئی اختیار کرنا، بندگی کرنا، بندہ بن جانا۔ جو بندہ ہوتا ہے اس کا کیا اختیار ہوتا ہے؟ یہ تو پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، جس پر میں بات کر چکا، لہذا اسے تکرار نہیں کروں گا۔ مگر سوال سارا یہ ہے کہ کیا عقل انسانی جزا کی بھی بات کرتی ہے؟ عقل انسانی صرف سزا کی بات کرتی ہے، عقل انسانی جزا کی بات نہیں کرتی۔ یہ تو لطف پروردگار ہے کہ اس نے سزا کے مقابلے میں جزا کو بہت بڑھا دیا۔ یہ لطف پروردگار ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اسے 10 برابر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے ایک برائی کی تو اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ یہ تو لطف پروردگار ہے۔ ورنہ برادران عزیز انصافاً آپ مجھے بتائیے، اگر عقل انسانی کا تقاضا یہی ہے اگر کہ اچھا کرنے پر جزا بھی دی جائے تو مجھے بتائیے ابھی آپ آئے اور کتنے ہی مومنین گاڑیوں میں آئے ہوں گے، اگر سگنل ریڈ ہو تو چالان ہوتا ہے، لیکن سگنل ریڈ ہو اور آپ گاڑی چلا دیں تو چالان ہوگا۔ کیا آپ گاڑی روک دیں تو ٹریفک سارجنٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مجھے جزا دو اس لیے کہ میں نے قانون کی پاسداری کی ہے؟ اگر عقل انسانی کا ایسا ہی مسلم کوئی قاعدہ ہے کہ انسان اگر قانون کے اوپر عمل کرے تو اسے انعام ملنا چاہیے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ گرین لائٹ ہونے پر آپ نے گاڑی چلا دی تو آپ جا کر کہیں گے میرا انعام دو؟ آپ قطعاً یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جو قانون ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، جزا کا سوال ہی وہاں پر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پروردگار عالم کا احسان ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم نے سزا کے معاملے میں عدل کا مظاہرہ کیا ہے، جزا کے معاملے میں عدل کا نہیں تفضل کا مظاہرہ کیا ہے، لطف کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ حق یہی ہے کہ تم میری بات مانو، تم نے مان کر کون سا احسان کیا ہے کہ تمہیں جزا دی جائے؟ تو عقل انسانی تو یہاں پر آ کر رک گئی، اس کے فضل کا تعارف کروایا محمد و آل محمد نے۔ اور اس کا فضل کتنا زیادہ ہے اس کا تعارف کروایا حجت خدا نے۔ اگر حجت خدا کو ہم مائنس کر دیں تو پھر یقین جانیے کہ جزا پروردگار عالم کی طرف سے کیا ہے، اس کا اندازہ بھی انسان کو اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھ جائیے، اب میدان قیامت کے اندر جو جزا ملنے والی ہے اس جگہ کا نام جنت ہے، جہنم ہے، جہنم میں کیا عذاب رکھا گیا ہے، جنت میں کیا ثواب رکھا گیا ہے، یہ ساری تفصیلات عقل انسانی خاموش ہے، وہ سائلنٹ ہے۔
کہتی ہے مجھے کیا معلوم، ہاں کچھ ہوگا، سزا کا معاملہ کچھ ہوگا. اب وہ سزا کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہے، کسی اور طرح کا عذاب ہے، عقل انسانی خاموش ہے. یہ وہ منزل اور مقام ہے کہ جہاں پر وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے. حجت خدا کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انعام کیا ہے اور وہ سزا کیا ہے. جس حد تک وہ مناسب سمجھیں وہ اس کا تعارف کروائیں. پل صراط کا معاملہ عقل انسانی خاموش ہے کہ پل صراط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. عقل کو صرف کوئی لینا دینا نہیں ہے. عقل کہ وہاں پر میزان کا کیا معاملہ ہوگا، ترازو ہوگی یا کسی اور طرح کی، عقل انسانی خاموش ہے. یہ ساری تفصیلات وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت ہے کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں تفصیل پتہ چلے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. تو کچھ ہے وہ بنیادی عقائد کہ جو انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے. اسی لیے اگر آپ توضیح المسائل رسالہ عملیہ اٹھا کر بھی دیکھیں تو اس کے اندر پہلے چیپٹر میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ بنیادی عقائد کے اندر تقلید کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے اندر انسان خود اپنی عقل کو استعمال کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کے کہنے پر میں خدا کو ایک مانتا ہوں. وہ فلاں کون ہے کہ جس کے کہنے پر آپ خدا کو ایک مانتے ہیں؟ آپ کو خود خدا نے عقل دی ہے، آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. ہاں ایک مرتبہ انسان نے خدا کو مان لیا، ایک مرتبہ انسان نے حجت خدا کے حجت ہونے کو قبول کر لیا دلیل کے ذریعے، معجزات کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے. وہ چاہے قرآن کا معجزہ ہو جو رسالت محمد پر دلیل بن جائے، وہ غدیر کا اعلان ہو جو علی کی ولایت پر دلیل بن جائے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو، مگر ایک مرتبہ جب اس نے حجت خدا کے حجت ہونے کو قبول کر لیا، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر الاسلام هو التسلیم. اسلام نام ہے، امیر المومنین کی دی ہوئی ڈیفینیشن نہج البلاغہ کے اندر کہ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا. اب ڈو ایز ڈائریکٹڈ، یہیں پہ تمہارے اختیار کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. یہاں پر تم اپنی عبودیت، اپنی عبدیت، اپنی عبادت کا اعلان کرو، اس کے معبود ہونے کا اعلان کرو. کس شان سے؟ جس طرح سے مولا نے سکھایا. مولا کی مناجات کے یہ الفاظ ہیں کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر، میرے پریسٹیج، میری پرائڈ کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا رکھ جیسا تو چاہتا ہے. اور یہ جملہ آیت اللہ تقدیری مرحوم ان کے حوالے سے نقل ہوتا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو علی کی منزل ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. یعنی نگاہ علی میں خدا کے لیے بھی کوئی معیار ہے جس پر وہ خدا کو پورا اترتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میری تو یہ ہمت ہی نہیں پڑتی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ پاتا. تو وہ کہتے ہیں میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ انت کما احب بل فوق ما احب بل فوق ما احب، کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. میری اوقات کیا ہے؟ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، بس مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اب برادران عزیز یہ وہ منزل ہے جہاں پر مولا کہتے ہیں کہ اب اپنی عبدیت کا اعلان کرو. ایک مرتبہ جب تم نے خدا کے خدا ہونے کو سمجھ لیا، جب تم نے حجت خدا کو سمجھ لیا، تو اب اس کے بعد اپنی بندگی کا اعلان کرو، سر تسلیم خم کرو. مولا فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا. والتسلیم هو الیقین، اور سر تسلیم خم کرو اس شان سے کہ شک و شبہ میں نہ آنا. تمہارے دل میں یقین کی دولت ہونی چاہیے. وہ یقین اقرار سے جڑ جائے، اقرار ادائیگی سے جڑ جائے، اور ادائیگی عمل کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. ایمان کی تعریف دیتے ہوئے بھی مولا نے نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرمایا کہ الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان نام ہے دل سے معرفت حاصل کرنے کا. وعمل بالارکان واقرار باللسان وعمل بالارکان، زبان سے اقرار کرنے کا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا. اب یہاں پر تکے بازی کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی عمل بنائے
اور اسلام پر مون دے اور کہے کہ بس یہ اسلام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اب کسی قیاس کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی استحسان کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی وائلڈ گیس کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد صرف اور صرف سر تسلیم خم کرنا ہے. حجت خدا کے تعارف کے بعد ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا. مگر جب حجت خدا نے بتا دیا. دیکھیے برادران، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے ایک بات نقل کی، ابلیس کا مکالمہ خدا کے ساتھ، ابلیس کا ڈائلاگ ہے خدا کے ساتھ. حیات القلوب علامہ مجلسی. اور اس فینومینا کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا مکالمہ ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر تفصیل آئی ہے. خدا نے اعلان کیا میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ نے سوال کیا، جواب ملا، یہاں تک کہ سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. آپ کا سنا ہوا واقعہ. انکار کیا اس نے، تکبر کا مظاہرہ کیا، ایروگنٹ ہو گیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. آپ سنتے ہیں بالکل صحیح ہے. اب برادران عزیز، اگلا مرحلہ حیات القلوب میں اس کی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ ابلیس نے ایک ڈیل آفر کی پروردگار کو، ڈیل آفر کی پروردگار عالم کو کہ اے پروردگار مجھے اس ایک سجدے سے ایگزمپٹ کر دے. اس کے بعد پوری کائنات میں ہر جگہ پر سجدہ کر کے اپنے عبد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا. دیکھیں ڈیل بڑی اسٹرانگ ہے. اگر کوانٹیٹیولی آپ دیکھیں تو ایک سجدہ کا اسے ایگزمپٹ کر دو. اس کے بعد سجدوں کی ایک لائن ہے، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، یہاں وہاں ہر جگہ پر سجدہ، اور تجھی کو سجدہ کروں گا. خدا کا جواب کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے. اپنی مرضی کو مسلط کرنا یہ عبدیت کیسے ہوا؟ اسے بندگی کی اسپرٹ کہاں ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ تو اب عبادت کیسے کی جائے کا معلوم کرو. حجت خدا کیا چاہتے ہیں؟ تو حجت خدا اگر غیبت میں چلے جائیں پھر کیا کریں؟ سوال تو ہے کہ اگر حجت خدا پردہ غیبت میں ہو تو پھر کیا کریں؟ حجت خدا پردہ غیبت میں جانے سے پہلے بہت کچھ انتظام کر کے گئے ہیں. آپ میدان میں تو آئیے، وہ بہت کچھ انتظام کر کے گئے. ایسا نہیں ہے آپ نے حجت خدا کو نعوذ باللہ من ذالک کے غیر ذمہ دار سمجھا ہے. جو حکم خدا سے غیبت میں جا رہا ہے وہ غیبت میں اتمام حجت کا انتظام پہلے کر رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ لفظ حجت ہی استعمال کیا. دیکھیے برادران عزیز، سورہ مبارک توبہ چھوڑیے، غیبت کا زمانہ تو بہت بعد میں آئے گا، پیغمبر اکرم کے زمانے میں چلیے. سورہ مبارک توبہ آخری آیتوں میں یہ آیت آپ کو ملے گی. یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ فلولا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اب کتنا قریب ہو کر خدا یہ گفتگو کر رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومنین نکل کھڑے ہوں اپنے گھروں سے علم حاصل کرنے کے لیے، سب کے سب نکل کھڑے ہوں. ممکن نہیں ہے. ابھی تو غیبت بھی نہیں ہے. غیبت سے بہت پہلے زمانہ پیغمبر میں، پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ آیت نازل ہو کر بتا رہی ہے کہ طریقہ اسی زمانے میں سجیسٹ کر دیا گیا تھا. اور کس طریقے سے؟ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سارے مومن تو نکل بھی نہیں سکتے. فلولا، خدا کہتا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جیسے بالکل ایک دوست کو مشورہ دے رہا ہو، وہ انداز پروردگار عالم نے اس میں استعمال کیا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد نکلیں؟ کیوں نکلیں؟ جائیں مرکز علم کی طرف. کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں. تفقہ فی الدین، فقیہ بن جائیں. فقیہ ہی کی جمع ہے فقہا. فقہا کی ایک جماعت وجود میں آئے کہ جو واقعاً علم دین حاصل کر کے پھر پلٹے. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اور وہ اپنی قوم کو متوجہ کرے، متنبہ کرے، وارن کرے، ڈرائے، حقیقت حال سے آگاہ کرے. لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ قوم متوجہ ہو جائے.
تاکہ اس قوم کی توجہ ہو جائے کہ ہاں واقعا ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. برادران عزیز، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ شاید اتمام حجت نہ ہو پاتا. کیوں؟ یہاں پر لفظ کیا ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، انذار، نذیر ہونا وہ اسی سے نکلا ہے. نون زال رے، نذیر اسی سے نکلا، انذار اسی سے نکلا جو بشارت کے مقابلے پر ہے کہ وارن کرے. سورہ مبارکہ ملک جہاں پر 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ایک اور ڈائلاگ نقل کیا ہے. وہ کس کا ہے؟ خازن جہنم، جہنم میں جانے والوں سے سوال کریں گے. کلما القی فیہا فوج، جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو خازن جہنم سوال کرے گا تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اگر انذار صرف انبیاء میں منحصر ہوتا، اگر انذار صرف ائمہ میں منحصر ہوتا تو یقین جانیے کہ حجت تمام نہ ہو سکتی تھی. یہ پروردگار عالم نے سورہ توبہ کے اندر بتایا کہ انذار کا فریضہ بالاصل انبیاء سے مختص ہے، ائمہ سے مختص ہے، مگر انہی سے استفادہ کرنے والے جو حقیقی شاگرد ہوں گے ان کا انذار کرنا بھی حجت خدا ہونے کے لیے اور اس کی تمام ہونے کے لیے بہت کافی ہے. ورنہ حجت تمام نہ ہو پاتی. ورنہ تو ان کو کہنا چاہیے تھا. دیکھیے جیسے ہی وہاں پر ان کو داخل کیا جائے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تو تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات سن لیتے اور سوچ لیتے تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. توجہ ہے؟ تو آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. یہ کیا ہو گیا؟ اگر انصافاً آپ مجھے بتائیے، جو سوال کرنے والا اگر سوال کرے کہ غیبت کے زمانے میں حجت کیسے تمام ہوگی، تو آج سارے افراد یہی کہتے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ جہنم میں ڈالا جائے تو وہ کہے کہ ہاں ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. حجت کیسے تمام ہوگی؟ حجت تمام اسی شان سے ہوگی. زمانے پیغمبر کو دیکھیے، پیغمبر اکرم مکہ میں، مدینے والے آتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، کسی کو بھیجیے، کسی کو بھیجیے. ابھی پیغمبر اکرم نے ہجرت نہیں کی ہے، ابھی تو چند افراد آئے ہیں، ابھی تو چند افراد آئے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی کو بھیجیے، اور پیغمبر اکرم مصعب بن عمیر بھیجتے ہیں، جائیے اور جا کر وہاں پر تبلیغ کریں. اور کچھ افراد، وہاں پر بھی لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر اکرم نے کہ اپنی طرف سے فتویٰ مت دینا، جو میں نے بتایا ہے اس کے مطابق فتویٰ دینا. یہ لفظ بھی یہاں پر آ گیا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، مجھے بتائیے کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر. مختلف علاقوں سے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ مدینہ میں ہیں، ہم فلاں شہر میں، ہم کوفہ کے اندر، ہم بصرہ کے اندر، ہم اس شہر میں، ہم اس شہر میں، آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ہر مرتبہ آپ کے پاس آئیں یہ ممکن نہیں ہے. یا تو مولا آپ معجزے سے ہر مرتبہ ہر جگہ پر آ جائیے، یہ معصوم کا مزاج نہیں ہے. معصوم کے لیے ممکن تو ہے، جو مظہر عجائب ہو اس کے وارث کے لیے ممکن تو بہت کچھ ہے، مگر ممکن ہونا اور ہے. ہر ممکن چیز کو ہر جگہ استعمال نہیں کیا جاتا تاکہ عملی نمونہ فراہم کیا جا سکے. چھٹے امام کے پاس آ رہے ہیں، ساتویں امام کے پاس آ رہے ہیں، آٹھویں امام کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں مثلا افا یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، مولا یہ بتائیے یہ آپ کا شاگرد یونس بن عبد الرحمن یہ تو قابل اعتماد ہے، اتنا قابل اعتماد ہے کہ اس سے ہم دین لے سکیں. دین سستی چیز نہیں ہے جو ہر ایرے غیرے سے لی جائے. کیا یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جس سے دین لیا جا سکے؟ اور امام فرماتے ہیں کہ ہاں اس پر ہمیں اعتماد ہے. یہ وہ انتظام ہے، ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی ہے اور معصوم نے اس کا اہتمام کر دیا کہ دیکھو ہر ایک پر بھروسہ مت کرنا، مگر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر یہ صفات موجود ہوں تو پھر ان پر بھروسہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. کیا توقی کے اندر
حضرت قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کیا یہ لفظ استعمال نہیں کیا؟ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، کہ جو معاملات تمہیں پیش آئیں ان میں رجوع کرو الی روات حدیثنا، کہ جو ہماری احادیث کے راوی ہیں، جو ہمارے احادیث کو سمجھنے والے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو. یا تو خود میدان میں آؤ اور وہ صلاحیت پیدا کرو کہ جہاں ہر حدیث تمہارے لیے بالکل نکھر کر سامنے آ جائے، ہر حدیث کو تم پہچان سکو. اگر یہ کرنا چاہو تو بسم اللہ، ورنہ دوسرا آپشن یہی ہے، فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فإنہم حجتی علیکم. جو میں نے عرض کیا کہ لفظ استعمال کیا معصوم نے کہ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حجت اللہ، اور میں اللہ کی حجت ہوں. بالاصل حجیت حضرت قائم آل محمد. مگر ان کی طرف سے اس اعتماد کے اظہار کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ سوال کیا کسی نے تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، یہ چیز موجود ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے ایک تقریر پوری علماء سو کے خلاف کی. بالکل صحیح ہے. علماء یہود، علماء نصارہ کہ جنہوں نے جانتے پوچھتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ویسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود اگر کتمان حق ہو رہا ہے، اگر حق پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اگر حق کو چھپایا جا رہا ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اس صاحب علم کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. کوئی شک نہیں ہے. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال پھر کتے کی مثال ہے، جو میں عرض کر چکا کہ یا بنی اسرائیل کے ان علماء کی مثال ہے کہ جنہیں خدا نے گدھے سے تعبیر کیا کہ جن کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے انہیں پتہ بھی نہ ہو. مگر یہ علماء سو، جہاں پر علماء حق کا معاملہ آتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ امام سے سوال کیا کسی نے کہ مولا، ایک طرف ان علماء کی تقلید کو حرام قرار دیا گیا اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی تقلید کرو، علماء کی بات مانو. یہ سوال کیا گیا جو بہت سے ذہنوں کے اندر موجود ہے. وہ سوال امام سے براہ راست کیا گیا کہ مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں، پھر سوال سنیے گا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء یہود، علماء نصارہ، ان کی تقلید، ان کی بات ماننا، اس کی مذمت کی گئی ہے. جو ہم نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہی لکھا تقلید کے حوالے سے کہ یہ عجیب مرحلہ ہے. جو امام کا جواب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ عجیب معاملہ ہے کہ کوئی کہے قرآن میں علماء یہود کی تقلید کی مذمت ہے. بالکل مذمت ہے، بے شک. قرآن کے اندر سور کا گوشت کھانے کی مذمت ہے. اگر آپ سامنے سے یہ کہیں کہ بکرے کا گوشت بھی حرام ہو گیا تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ گوشت کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے. سور کے گوشت کی حرمت کیا بکرے کے گوشت کو بھی حرام بنا دے گی؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا. جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا. فلولا نفر والی آیت بھی تو قرآن ہی کے اندر ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر آل محمد اور انہی سے استفادہ کرنے والے لینذروا قومہم، کہ وہ آگے آ کر اپنی قوم کو پیغام دیں. اذا رجعوا الیہم، پلٹیں اور پیغام دیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ متوجہ ہوں. برادران عزیز غور فرمائیے، امام یہ کہتے ہیں کہ تم کس کو کس سے ملا رہے ہو. الفاظ میرے ہیں، مطلب امام کا ہے. جا کر بہار الانوار میں چیک کیجیے. امام سے سوال کیا گیا، امام کہتے ہیں تفصیلی حدیث. امام کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء میں سے بھی کوئی ایسا نکل آئے کہ جس نے اپنے کردار کی حفاظت نہیں کی، اگر اس کا کردار نہیں ہے، اگر وہ بد کردار ہے، اگر وہ بھی راشی ہے، اگر وہ بھی بے اصول ہے، اگر وہ آل محمد کے طریقے سے ہٹ جائے تو اس کا بھی وہی معاملہ ہے جو علماء یہود اور نصارہ کا معاملہ ہے. لیکن اما من کانا من الفقہاء، یہ عین عبارت. اما من کانا من الفقہاء، فقہا فقی کی جمع، لیتفقہوا فی الدین. ہمارے فقہا میں سے من کانا من الفقہاء، کون؟ سائنن لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا. حافظن لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا. نفس جو اندر ہے، دین جو معصوم سے ملا، اس کی حفاظت کرنے والا. مخالفن علی ہواہ،
اپنی ہوا و ہوس، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا، مطیعا لامر مولا اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والا. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، ایسے فقہا کے بارے میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں، ان کی اتباع کریں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا حکم کیا ہے، ہماری حدیث کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، ہماری فقہ کیا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو زمانے پیغمبر سے چلا آ رہا ہے. چھٹے امام ابان بن تغلب کو ٹریننگ دینے کے بعد مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ابان اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس، اے ابان جاؤ اور جا کر مسجد نبوی میں بیٹھو اور لوگوں کو فتوا دو. فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تم جیسے ہو. شیعوں کے اندر صاحبان علم کا ہونا یہ امام کی نظر میں پسندیدہ ہے. واقعی یہی ہونا چاہیے. معصوم نے کیا کیا اس کی بہت امپورٹنس ہے. آج معصوم ہوتے تو کیا کرتے اس کی امپورٹنس اس سے بھی زیادہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کی زندگی میں آپ کو سلو بھی ملے گی، پیغمبر اکرم کی زندگی میں آپ کو جنگ بھی ملے گی، پیغمبر اکرم کی زندگی میں مسجد میں کافروں کا داخلہ بھی ملے گا، پیغمبر اکرم کی زندگی میں مسجد میں کافروں کے داخلے پر بین بھی ملے گا. تو آپ مجھے یہ مت بتائیے کہ پیغمبر نے کیا کیا، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج ہوتے تو کیا کرتے. اجتہاد اسی کا نام ہے کہ یہ سمجھو کہ پیغمبر نے کیا کیا، اور اسی کی روشنی میں یہ سمجھو کہ اگر آج ہوتے، امام زمانہ اگر پردہ غیبت چاک ہو جائے اور ظہور کریں تو وہ کیا کریں گے. اس چیز کو جاننے کا نام ہے وہ غور و فکر کہ جو انسان کو ماہر بناتا ہے. آل محمد کی روایات میں اور اس تحقیق کے نتیجے میں انسان کوئی بات پیش کر سکتا ہے. یہ واقعاً آل محمد کا مکتب کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی ٹام ڈک ہیری آئے اور جس طرح سے اس کا دل چاہے دین اسلام اور شریعت محمد اور فقہ جعفری کی ناک موم کی طرح سے مڑاتا چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا برادران عزیز. جب معصوم نے یہ کہا ہے کہ یہ حجت ہے میری طرف سے، تو ہمیں حجت خدا کے تعارف میں اور حجت خدا کی بحث کے ذیل میں یہ تذکرہ کرنا ضروری تھا. اس کے بغیر گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے. موضوع تو خیر کیا مکمل ہوگا، لیکن بہرحال کسی مرحلے تک بھی پہنچانا یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. لہذا ضروری تھا کہ اس بات کو بھی بیان کیا جائے. اب برادران عزیز میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہے. ہمارے اداروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، ہماری جانوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری جانوں پر حملہ ہو رہا ہے. جانوں پر تو حملہ ہو رہا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے. بہتا ہوا خون فوراً نظر آتا ہے، کٹا ہوا سر فوراً نظر آتا ہے. کوئی شک نہیں ہے یہ حملے ہو رہے ہیں. مگر کیا صرف ہماری جانوں پر حملہ ہو رہا ہے؟ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ صرف ہماری جانوں پر حملہ نہیں ہو رہا، ہمارے اداروں پر بھی حملہ ہو رہا ہے. وہ ہمارے ادارے چاہے ہمارے تعلیمی ادارے جنہیں ہم نے معصومین کے نام پر قائم کیا ہے، لیکن یقین جانیے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی انڈر اٹیک ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ ہم توقع کرتے ہیں اپنی اولاد سے کہ وہ ان اداروں میں جا کر قاسم کی طرح یہ کہیں گے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. تربیت کے بغیر کیا اس بات کا امکان موجود ہے؟ آپ ذرا غور تو کیجئے. کس دل سے، میں بہت ہمت کر کے یہ سوال اس ممبر سے بھی اٹھانا چاہ رہا ہوں، کس دل سے ماں باپ اپنے بچوں کو 1 سال کے لیے امریکہ ہوسٹ فادر اور ہوسٹ مدر کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کس دل سے؟ یہ آئی ارن کا جو پروگرام ہے، یس پروگرام جو ہے، یوتھ ایکسچینج جو ہے، صرف اس کا نام یوتھ ایکسچینج ہے. یہاں سے تو ہمارے جوان جا رہے ہیں کچی عمر میں، ٹین ایجر، وہاں سے کتنے آ رہے ہیں؟ اگر یہ ایکسچینج ہے تو کون سا ایکسچینج ہے کہ جو صرف ہمارے جوانوں کو تو لے جا رہا ہے، وہاں سے کوئی نہیں آ رہا؟ برادران عزیز بہت توجہ کیجئے گا. ظاہری طور پر رنگینی ہے دنیا، بہکنا ہے بہک جائیے، بہت آسان ہے. مگر وہاں پر ہوسٹ فادر ہوسٹ مدر جو اپنی سگی اولاد کو پالنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر وہ 1 سال کے لیے آپ کی اولاد کو رکھ رہا ہے تو سوچئے تو صحیح کچھ تو ایجنڈا ہے. جو اپنی سگی اولاد کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو حکومت کے اداروں میں بھیج دیتے ہیں
اگر وہ 1 سال کے لیے آپ کی اولاد کو رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد جس کا نام خدیجہ، فاطمہ، علی، زہرا، حسن، حسین، جب وہ واپس آئیں گے تو صرف نام رہ جائے گا، سیرت کے اندر نہ حسینیت ہوگی نہ علوی کردار ہوگا. اور یہ سب ہو چکا ہے، مجھے اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کون سا عقل مندی والا کام ہے کہ آپ اسکول کے اپنے نام رکھیں آل محمد کے ناموں پر. بہت اچھی بات ہے، برکت اور تبرک ہی کے لیے، اور پھر ساری زندگی اس بچے کو یہ بتائیں ہم آغا خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں جو امامت کا دعوے دار ہے، اور پھر کہیں ہم امام زمانہ کے مخلص بھی ہیں، ہم امام زمانہ کے سپاہی بھی ہیں، ہم تو دعائے سلامتی امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں. فقہا سے پوچھا گیا، جانوں پر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا جو غیبت کے زمانے میں حجت ہے، اور ان تمام خرافات کے بارے میں بھی سوال کیا گیا. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ بشیر نجفی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ صادق روحانی، کتنے نام میں آپ کے سامنے لوں؟ میں تو پورا کتابچہ لکھ چکا ہوں اس موضوع کے اوپر. بہت سی جگہوں پر اتمام میں حجت ہوا، یہاں پر بھی ایک مرتبہ صحیح. لیکن میں آپ سے بہت واضح عرض کر دوں کہ میدان قیامت میں نہ آپ فقہا کا دامن پکڑ سکتے ہیں نہ ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں. انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ جہاں تک اپنی نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرو. جب ادارے بناتے ہو تو اداروں کو چلانے کا بھی حوصلہ پیدا کرو، کسی اور کے پاس کشکول لے کر مت جاؤ. ہمارا نظام تم بنا کر دو، ہمارا امتحانی نظام تم دو، ہمارا نظام تم بنا کر دو. خدا نے آل محمد کے ماننے والوں کو اتنا ڈفر نہیں بنایا کہ اگر وہ اپنی عقل استعمال کریں تو اپنا نصاب بھی بنا سکتے ہیں، اپنا نظام بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو گویا ناکامی کا اعلان ہے کہ 50 سال سے اسکول چلانے والے یہ کہیں کہ نہ ہمیں اپنا نظام بنانا آتا ہے نہ اپنا نصاب بنانے آتا ہے. ہم نے بس اسکولوں کے نام پر عمارتیں، ڈبے بنائے ہیں، باقی ہمیں اور کچھ نہیں آتا. اگر پنچھی غافل ہو جائے تو شکاری شکار کرنے میں دیر نہیں کرتا. شکاری اپنے شکار سے غفلت نہیں کرتا، وہ فوراً حملہ کرتا ہے. اور جہاں تک جانوں کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی اصولی بات کی ہے فقہا نے. مظلوم ہے، مظلومیت کا پرچم بلند رہے گا. امتحان میں کامیابی کے لیے جانوں کو پیش کرنے کا حوصلہ آل محمد کے ماننے والوں میں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. کہ اگر آل محمد کا طریقہ پوچھتے ہو، تم مظلوم ہو، ہم مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں، مارے جا رہے ہیں، آل محمد کے نام پر ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی محبت کے جرم میں ہمیں مارا جا رہا ہے. کہ ٹھیک ہے مارا جا رہا ہے، اپنا دفاع کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ سمجھ لو کہ ہر بہتا ہوا خون خون سید الشہداء کے ساتھ مخلوط ہو رہا ہے. کسی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ خالصتاً کسی شیعہ محلے کے اندر فرض کیجئے وہابی فکر کا رکھنے والا بھی ہے، لیکن اگر وہ خود حملہ کرنے والا نہیں ہے تو اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو قاتل ہے اس کو پکڑو اور اس کو مارو اور نگاہ عبرت بنا دو، اس کو عبرت کا سامان بنا دو. جو حملہ کرنے والے ہیں ان تک پہنچو. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. تم اگر کر سکتے ہو بسم اللہ، میدان میں آؤ، حکومت کے ہاتھ مضبوط کرو، اس مسئلے کے اندر کام کرو. لیکن وہ جو حملہ کرنے والے ہیں، وہ جو قتل کرنے والے ہیں، وہ جو ظلم کرنے والے ہیں، کسی بے گناہ کو چاہے اس کی فکر کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالم کا ہم فکر ہی کیوں نہ ہو، وہ ملعون ہو سکتا ہے مگر اس کے جرم میں اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کے جرم میں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. بس برادران عزیز، اگر ایک انسان اس تیسری کیٹیگری پر ہم بات نہیں کر پائے، اخلاقیات نہیں بات کر پائے، وہ انشاءاللہ کل کچھ گفتگو ہوگی. لیکن برادران عزیز، اصولی مسئلہ یہی ہے کہ ایک ہے مجرم کا جرم اور ایک ہے مظلوم کا صبر. مجرم اپنے جرم کے بعد ناکام ہوتا ہے، مظلوم اپنے صبر و استقامت کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے. اس کا خون بہہ گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا دفاع نہ کرو، کرو اپنا دفاع. میدان کربلا میں جو گیا ہے اس نے بھرپور حملہ بھی کیا ہے اور جتنا ممکن تھا دشمنوں کو نقصان پہنچایا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بس کھڑے ہوئے ہیں، آؤ اور آ کر ہمیں قتل کر دو. نہیں، وہ اون و محمد جیسے 7-8 سال کے بچے ہوں، انہوں نے بھی میدان میں جا کر جہاد کیا ہے اور بھرپور جہاد کیا ہے، پھر جان دی ہے. دفاع کرو، مگر اگر خون بہ جائے
تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ انسان اگر بات کو سمجھ لے تو اس کے بعد وہ دفاع بھی اس لیے کرے گا کہ یہ حکم خدا ہے. وہ دفاع بھی اس لیے کرے گا، ورنہ تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل پر ہے کہ مالک میں منتظر ہوں کہ کب تیری طرف سے صدا آئے ارجعی الی ربک، اور کب میں یہ نعرہ بلند کروں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ دفاع بھی اس لیے کر رہا ہے کہ حکم خدا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، سب کچھ قرآن کی تعبیر میں میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جب یہ بنیادی اصول سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد قاسم کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ کتنا بےتاب ہے یہ میدان میں جانے کے لیے. یہ بچہ ہے، ماں کا ارمان کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنائے، بالکل صحیح ہے، مگر میدان کربلا میں سن کیا ہے؟ 13 یا 14 سال. باقاعدہ صراحت آئے کہ لم یبلغ الحلم، ابھی تک یہ بچہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا. اتنا کم سن ہے اور اسپرٹ کیا ہے. عباس اور علی اکبر مکالمہ ہو رہا ہے. حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا. علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا آپ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا. یہ ایک رات پہلے کا مکالمہ ہے. وہ کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا، یہ کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا. اور پھر کہتے بھی ہیں، دیکھیے کیا عجیب انداز ہے کہ جس کے اندر محبت بھی چھلک رہی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں نہیں بیٹا علی اکبر تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو، تم آقا کی آنکھوں کا نور ہو، تم اگر چلے گئے تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا. علی اکبر کہتے ہیں مگر چچا آپ بابا کی کمر ہیں، اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی. اور جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ایسے میں جناب قاسم آئے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اے بھیا علی اکبر، نہ آپ میدان میں پہلے جائیں گے نہ عباس پہلے جائیں گے، پہلے میدان میں جاؤں گا. اور بھی کچھ جملے کہے جناب قاسم نے. اس موقع پر حسین مظلوم قریب آتے ہیں، قاسم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا قاسم میں اکبر سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تجھ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے سنا ہے کہ شب عاشور امام مظلوم اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے، چراغ گل کیا اور اس کے بعد جب سب کے سب بیٹھے رہے امام مظلوم نے سب کو دعائیں دی اور پھر سب چلے گئے. رات مانگی تھی عبادت کے لیے، عبادت میں مصروف ہو گئے. مصلی بچھایا، آنکھیں بند ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پروردگار سے مناجات ہو رہی ہے. اور ایسے میں حسین نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پہلو میں آ کر بیٹھا ہوا ہے. امام مظلوم دیکھتے ہیں کہ کون ہے، نظر آیا میرا بھتیجا قاسم. قاسم کہتے ہیں بیٹا قاسم اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ رات کافی ہو چکی ہے، تقریباً 2 یا 3 بجے رات، آپ سمجھ لیں کہ رات کافی ہو چکی ہے. بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے سونے کا وقت ہے، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہا چاچا جان میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرا ایک سوال ہے، مجھے سوال کا جواب چاہیے. کہا پوچھو بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا چاچا جان مجھے یہ بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ حسین کہتے ہیں بیٹا آہستہ، تمہاری ماں نہ سن لے، ایسا نہ ہو کہ ام فروا کے کانوں میں تمہارا یہ سوال پہنچ جائے کہ میرا بیٹا اپنے مرنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مگر چچا میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. میری ماں نے خیمے میں مجھے بلایا، بٹھایا اور کہا اے بیٹا قاسم دیکھ میں سیدانی نہیں ہوں، کل عاشور کے دن ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور لوگ یہ کہے کہ حسن کا بیٹا کم سے کم ایسا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے. اے بیٹا کل مجھے شرمندہ مت کروانا، کل مرنے والوں میں تیرا نام ضرور شامل ہونا چاہیے. اے چچا اسی لیے میں آپ کے پاس آیا، آپ مجھے بتائیے کل شہید ہونے والوں میں، کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے؟ اب حسین مظلوم کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم پوچھ تو رہے ہو موت کے بارے میں، یہ تو بتاؤ کیف عندک الموت، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور قاسم کہتے ہیں یا امّے احلی من الاصل، اے چچا جان موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ تو شہد سے زیادہ خوشگوار ہے. اے چچا یہ کیا آپ نے سوال کر لیا، موت کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب حسین مظلوم ابھی بھی خاموش ہیں اور قاسم کا اصرار پھر بڑھتا ہے. اے چچا مجھے بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟
حسین نے اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے بیٹا قاسم، تم سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ چچا وہ سب ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ اور اب حسین کہتے ہیں اے بیٹا تم اپنا کیا سوال کر رہے ہو، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ اب جو شہزادہ قاسم نے سنا کہ اصغر، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اصغر تو اتنے چھوٹے ہیں، خود تو میدان میں جا نہیں سکتے، سوال کرتے ہیں کہ چچا جان کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں تک آئے گی؟ قاسم برداشت نہ کر سکے کہ میرے گھر کی خواتین، کیا ان کی حرمت اس طرح سے پامال ہونے والی ہے کہ ان کا حجاب ضائع ہو جائے؟ اے قاسم آپ تصور نہ کر پائے، مگر اگر شام غریبہ میں آ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اس موقع پر تو حسین نے دلاسا دیا کہ اے بیٹا قاسم نہیں، اصغر کو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا۔ اب یہ جو شب عاشور گفتگو ہو رہی ہے، علامہ سید علی نقی فرماتے ہیں کہ علم امامت کی بنیاد پر حسین مظلوم نے جواب تو دے دیا کہ اے بیٹا کل شہید ہونے والوں میں تم بھی شامل ہو، مگر جب اگلا دن آیا اور سب میدان میں ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اصحاب کی باری آئی وہ چلے گئے، اعزہ کی باری آئی وہ چلے گئے، اور سب شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر، اون و محمد، اولاد مسلم، یہ سب شہید ہو چکے، اور اب چند ہی افراد رہ گئے ہیں۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ پھر جناب قاسم آتے ہیں، مگر اب حسین مظلوم کیسے اجازت دیں؟ وہ علم امامت کی بنیاد پر، مگر یہ تو بھتیجا ہے، یتیم ہے، بھائی کی نشانی بھی ہے، امام ہونے کی وجہ سے ولایت کا حق حاصل ہے، مگر شب عاشور جب سب سے وہ حق اٹھا لیا تو پھر اپنے بھتیجے کے اوپر اس حق کو کیوں استعمال کیا جائے؟ اسباب ظاہری کیا بنتے ہیں کہ جس کے بعد قاسم اپنی شہادت پیش کریں؟ قاسم جب آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان اب مجھے اجازت دیجیے، حسین مظلوم کہتے ہیں اے بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اب قاسم خیمے میں آ کر بیٹھ کر بے اختیار زار و قطار رونے لگے، گریا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ جناب فروہ آ کر سوال کرتے ہیں اے بیٹا قاسم کیوں رو رہے ہو، کیوں گریا کر رہے ہو؟ کیا کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ قاسم کہتے نہیں اماں میں کتنا بدقسمت ہوں، مجھے چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور اب جناب فروہ کو یاد آتا ہے کہ جب وقت آخر تھا تو امام حسن نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ اے فروہ اس بچے کا بھی خیال رکھنا اور اس تعویذ کا بھی خیال رکھنا، اور جب کوئی ایسی مشکل ہو جس کا حل نہ مل رہا ہو تو اس بیٹے سے یہ کہنا کہ اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لے، اسے اپنی مشکل کا حل اس تعویذ کے اندر مل جائے گا۔ جس کے بعد جناب فروہ نے قاسم جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوئے ان کے بازو پر وہ تعویذ باندھ دیا، اور اب جناب قاسم جب اتنے پریشان ہیں، جناب فروہ کہتی ہیں بیٹا قاسم اور کون سا وقت ایسا ہو سکتا ہے جو اتنا مشکل ہو؟ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ یہ کربلا کی مائیں عجیب مائیں ہیں جنہوں نے سوچ کا رخ ہی بدل دیا، اور کہتی ہے قاسم تمہیں اجازت نہیں مل رہی، اتنی بڑی مشکل، کھولو اس تعویذ کو اور دیکھو کہ تمہارے بابا کی کیا وصیت ہے۔ قاسم تعویذ کھولتے ہیں اور اس کے اندر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اے بیٹا قاسم اوسی کا اخی الحسین فی کربلا، اے بیٹا قاسم میری وصیت ہے کہ کربلا میں اپنے چچا حسین پر جان قربان کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ اور قاسم نے جب یہ دیکھا خوش ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آ کر اماں کو دکھایا ماں دیکھیے یہ تو بابا کی وصیت بھی ہے، بابا کا خط بھی ہے۔ جناب فروہ نے دیکھا وہ خوش ہو گئی، اور اب آتی ہے جناب زینب کے پاس اور کہتی ہیں اے شہزادی زینب اب آپ سفارش کریں آقا حسین سے کہ میرے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ جناب زینب نے وہ خط پڑھا، اب جناب زینب بھی آنسوؤں کو تو نہ روک پائیں مگر قاسم کو بھی نہ روک پائیں، حسین کے قریب آئیں اور کہا اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل پہ بھیج۔ حسین کہتے ہیں زینب تم یہ بات کہہ رہی ہو، بھیا حسن کی نشانی اسے میدان میں بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اے بھیا اب ہم نہیں روک سکتے، یہ بھیا حسن کی تحریر موجود ہے۔ حسین نے جب خط کھول کر دیکھا، تعویذ کھول کر دیکھا اور اپنے بھائی کی تحریر پڑھی، اس کے بعد کے جملے یہ ہیں کہ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم میرے امام کا خط لے آئے، تم میرے امام کی تحریر لے آئے، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مگر اس کے بعد چچا اور بھتیجے دونوں گلے مل کر اتنا روئے کہ گش کھا کر گر پڑے، آنسو چھڑک کر جناب زینب نے بیدار کیا، اور اب اس کے بعد جناب قاسم کو تیار کیا گھوڑے پر بٹھانے کے لیے۔ جناب قاسم آگے بڑھے، خود نہ بیٹھ سکے، اتنا چھوٹا قد تھا کہ امام مظلوم نے اپنی گود میں لے کر
शामी और उसके बेटों से लड़ते हैं, कई को वासिल जहन्नम करते हैं, मगर उसके बाद कैफियत क्या है जब कासिम घोड़े से जमीन पर आए। अजीजों, जब कोई शहीद घोड़े से जमीन पर आता था, कोई कहता था आका मेरा सलाम कबूल कीजिए, कोई कहता था मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए, मगर कासिम इतने छोटे थे, जब घोड़े से जमीन पर आए बे इख्तियार कहा अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं घोड़े से जमीन पर गिर गया। और जैसे ही हुसैन ने ये देखा कि कासिम गिर गए हैं और उन पर हमला हो चुका है, एक तरफ से अब्बास अलमदार ने हमला किया, एक तरफ से हुसैन ने हमला किया, फौजें भागी और उस भगदड़ में कैफियत क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद कासिम की सदा सुनाई देती है, ए चचा मैं कुचला जाता हूँ, ए चचा मैं कुचला जाता हूँ। जमाने का इमाम फरियाद करता है मेरा सलाम उस शहीद पर जिसकी दाएं पसलियां टूटकर बाएं तरफ चली गई और बाएं पसलियां टूटकर दाएं तरफ चली गई। अजीजों, करबला की ये वो मुसीबत कि जिसमें कासिम ने फकत हुसैन का साथ दिया, लाशा हुसैन का भी पामाल हुआ, लाशा कासिम का भी पामाल हुआ, मगर हुसैन दुनिया से जा चुके थे, जहां से जाने के बाद हुसैन का जिस्म पामाल हुआ, मगर कासिम अभी जिंदा है और घोड़ों के पैरों तले पामाल हुए। जब हुसैन करीब पहुंचे, देखा कि लाशा बिखरा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अबा के दामन को बिछाया, अबा को बिछाया, दामन में टुकड़े जमा किए और उसके बाद जब खेमे तक ले गए हैं, खेमे के अंदर नहीं ले जाते, जनाबे ज़ैनब बाहर निकलती हैं और कहती हैं भैया तमाम बीबियां कासिम के जनाजे का इंतजार कर रही हैं ताकि कासिम का मातम कर सके। अब हुसैन कहते हैं मगर ज़ैनब लाशा ऐसा नहीं है कि मां देख सके, मां देख नहीं सकेगी, जो लाशे की हालत है उम्मे फरवा बर्दाश्त न कर सकेंगी। बस इतना सुनना था। उम्मे फरवा खेमे से बाहर आई और कहा कि आका मुझे बताइए कि मेरा दूल्हा किस हाल में है, मेरा बेटा किस हाल में है। मां बेटे का जनाजा देखना चाहती है और जब दामन खुला लाश के टुकड़े देखे, उम्मे फरवा की फरियाद, ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ए रबाब लैला मुझे मुबारकबाद दो, मेरी कुर्बानी सबसे ज्यादा कबूल। पुकार